الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بغیر کسی تمہید کے میں سوال پڑھ لیتا ہوں شیخ صاحب کو وقت کی قلت کی بنا پر. شیخ صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ امام ابن حزم معتزلی مذہب کی طرف مائل تھے. جہمیت اعتزال نہیں جہمیت اس کی بات کی ہے. امام ابن حزم کی کتاب المحلہ جس کو فقہ سلفی کہا جاتا ہے تو خود اور جبکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ واسعہ بھی کہنا بھی موافق نہیں سمجھتے تو ان کو فقہ سلفی کیسے مانتے ہیں؟ ویسے میں نے تو نہیں کہا کہ ان کو رحمہ اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے آپ کے سامنے بیان کی ہے ان کے عقیدے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے تمام علماء میں کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے اندر انتہائی جو ہے ان کے نظریات الجھے ہوئے ہیں. اس موضوع پر باقاعدہ آپ کو سعودی جامعات میں پی ایچ ڈی کی سطح کے مقالے مل جائیں گے. ذرا یہ موضوع ذرا دیکھنے والا ہے. خاص طور پہ میں نے منہاج السنہ کی 4 جلد کا اشارہ کیا ہے, اس کا مطالعہ کریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کے بارے میں کیا کلام کیا ہے. تو ان کے بارے میں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عقائد میں ان کے نظریات جو ہیں وہ اہل سنت کے منہج پر نہیں ہیں. اور یہ کوئی بعید بات بھی نہیں ہے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ہر بڑی شخصیت کے سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں. تو ان کی اس لغزش کی وجہ سے ان کا مقام مرتبہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اور جو ایک بات ابھی جو لکھی گئی ہے کہ المحلہ جو ہے فقہ اہل حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے, اس معنی میں آپ اس کو فقہ اہل حدیث کی مرکزی کتاب کہہ لیں کہ کتاب و سنت کی نصوص اور آثار کو جمع کرنے میں ابن حزم سب سے آگے ہیں. اس معنی میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کام ہے. لیکن اگر آپ اس اعتبار سے لیں کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ توجیہ, تعلیل اور مقاصد شریعت اور تصور اجتہاد میں اہل الحدیث کے نقطہ نظر پر ہیں تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. میں نے آپ کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے, اعلام الموقعین کو پڑھیں ذرا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اہل الحدیث سے الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں. پھر میں نے آپ کو تحریک آزادی فکر کی بات کی ہے, اس کو ذرا پڑھیں. اس کتاب کو مقدمے میں یہ بات مولانا اسماعیل سلفی نے چھیڑ دی ہے. پھر میں نے آپ کو دروس بخاری مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ کیا ہے جو مولانا احمد سلفی صاحب نے ترتیب دیا, ان کو دیکھیں. اسی طرح میں نے آپ کو مقدمہ ابن خلدون کا حوالہ دیا ہے. تو یہ ساری جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات ابھی کہی گئی ہے کہ وہ فقہ اہل حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے. احادیث اور آثار سے استفادے کے اعتبار کے حد تک یہ بات درست ہے. اہل الظاہر افضل ہے یا اہل الرائے؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا دعوت ظاہری خلق قرآن کے قائل تھے؟ یہ پچھلا سوال جو ہے میرے خیال میں پہلے جو ہے نا اہل الظاہر افضل ہیں یا اہل الرائے. دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ صحیح منہج جو ہے وہ اہل الحدیث کا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سرخیر اہل حدیث ہے, ان کا ایک وصیت نامہ ہے. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے ماننے والوں کے لیے وصیت نامہ لکھا ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ تمام مسالک مکاتب فکر حتیٰ کہ جتنی تحریکیں ہیں ان تمام کے جو ہے سرخیل شمار ہوتے ہیں بر صغیر میں. اپنی اس وصیت میں انہوں نے یہ جو فقہ اور حدیث کی کشمکش بڑے عرصے سے چلتی آ رہی تھی اور بر صغیر میں بھی یہ کشمکش موجود تھی, اس کا حل تجویز کیا ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے ماننے والوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ فقہائے محدثین کے منہج کو اختیار کریں. فقہائے محدثین کا منہج اختیار کریں. کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حدیث کا مطالعہ زیادہ کرتا ہے اور فقہ اور اصول فقہ کا مطالعہ کم کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ اس پر ظاہریت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صرف فقہ اور اصول فقہ کا مطالعہ زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور حدیث اور قرآن کا مطالعہ جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود اس کے مزاج میں رائے پرستی غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حل یہ ہے جو کبار علماء الحدیث نے پیش کیا اپنے طرز عمل سے کہ فقہ اور حدیث دونوں کو جو ہے وہ اپنے اختصاص میں اپنے مطالعے میں شامل کیا جائے. جیسے امام شافعی ہیں, آپ دیکھیے فقہ کے پورے مکتبہ فکر کے بانی بھی ہیں, وہاں سے حدیث پر ان کی کتاب بھی ہے. امام احمد بن حنبل ہیں, امام بخاری ہیں, آپ دیکھیے. بلکہ کتب ستہ کے مصنفین تقریباً سارے جو ہیں وہ فقہائے محدثین ہیں. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں فقہائے محدثین کے منہج پر آنا چاہیے. اچھا جو سوال تھا وہ ذرا اس کی بات بھی کر لیں. سوال یہ کیا گیا ہے کہ اہل الرائے اور اہل الظاہر میں سے کون بہتر ہیں. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اہل الحدیث جو ہیں یہ منہج صحیح ہے, یہ دونوں منہج صحیح نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ زیادہ غلط کون سا ہے. تو میں نے اپنے آج کے ہی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. وہ جو بنو قریظہ والی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل الظاہر جو ہیں وہ اہل الرائے سے کئی گنا بہتر ہیں. 2 وجوہ سے میں کہتا ہوں. ایک اس وجہ سے کہ اہل الظاہر کے اندر اتباع سنت کا جذبہ پایا جاتا ہے. ان کے اندر جو ہے وہ رائے نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے مکر و فریب کے ساتھ جو ہے وہ احادیث سے جان چھڑائیں. وہ احادیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بنو قریظہ والے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویر فرما دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی حد تک جو ہے ظاہری منہج جو ہے وہ ٹھیک ہے. دوسری بات جو آج کے لیکچر میں نے بیان کی ہے وہ بھی
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل الحدیث اہل الظاہر بھی ہیں ایک اعتبار سے ہماری نسبت ہے اہل الظاہر سے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ اہل الظاہر جو ہے وہ نصوص کے ظاہر کو چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی آپ جتنے مرضی گہرے چلے جائیں، جتنی مرضی فقاہت کے اندر آپ آگے بڑھ جائیں، لیکن اہل الحدیث کا یہ مسلمہ اصول کہ کتاب و سنت کی نصوص کے ظاہر سے کسی صورت میں انحراف نہیں ہوگا. اس معنی میں ہم جو ہے وہ اہل الظاہر کی طرح ظاہر حدیث سے تمسک بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اہل الظاہر بہرحال اہل الرائے سے کافی بہتر ہے. اہل الرائے جو ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے یہود و نصارہ میں ہم سوال کرتے ہیں نا کہ زیادہ برا کون ہے، نسبتاً کون قابل قبول ہے، تو نصارہ جو ہیں ان کا معاملہ نسبتاً یہودیوں سے جو ہے وہ بہتر ہے. اسی طرح اہل الظاہر جو ہیں منہج کے اعتبار سے منہج درست نہیں ہے، لیکن اہل الرائے جیسا منہج نہیں ہے ان کا. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ سوال اس کے ساتھ اور تھا جو کیا داؤد ظاہری خلق قرآن کے قائل تھے؟ ویسے میں نے اس کا ابھی تک مطالعہ نہیں کیا، لیکن جو میں نے آپ کو مقالہ ذکر کیا ہے امام داؤد ظاہری سے پہلے، آپ داؤد ظاہری کی بات کر رہے ہیں، میرے علم میں بھی نہیں ہے. ویسے دیکھ لیں، مطالعہ کریں گے، ایک جو ہے معلومات سے متعلقہ سوال ہے، میرے مطالعے میں یہ چیز ویسے نہیں ہے. اجتہاد میں غلطی سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد تو وحی کے ذریعے اجتہاد جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہی نہیں ہے. جب عقل آ گئی تو اجتہاد جو ہے اس کے محفوظ ہونے کا معنی کیا ہے؟ بلکہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے شروع میں 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب بدل الوحی ہے اور پھر کتاب الایمان ہے. تو کتاب الایمان کے شروع میں انہوں نے بتایا کہ امام بخاری نے 2 کتابیں قائم کیوں کی ہیں، وحی اور ایمان میں کیا فرق ہے. اصل میں وحی جو ہے کہ آسمان سے منزل اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا نام ہے، اور ایمان یہ ہے کہ جب بندہ اس وحی کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو بالادست مان لیتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے. تو ایمان میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی ایمان کی نسبت ہماری طرف سے ہوتی ہے، وحی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے. ٹھیک اسی طرح وحی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے اور اجتہاد کی نسبت مجتہد کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ ظاہری ہے، فقہ حنبلی ہے. چونکہ امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے فقہ پیش کی تھی تو نسبت بھی ان کی طرف ہونی چاہیے. لیکن وہی جو ہے وہ کبھی بھی کسی مجتہد کی طرف منسوب نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کو پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. تو اجتہاد کسی صورت میں غلطی سے محفوظ نہیں ہے. اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ آپ اجتہادی غلطیوں سے بچ سکیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکیں. اور وہ یہ ہے کہ علم استدلال اسی لیے جو ہے وہ ایک میزان کے طور پر جو ہے وہ ترتیب دیا ہے ہمارے اسلاف نے کہ اجتہاد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ جو اجتہاد کا مقصود ہے اس کو حاصل کر پائیں گے. اگر آپ کے سامنے استدلال نہ ہو، علم استدلال کو آپ نے پڑھا نہ ہو، تو آپ جو اجتہاد کریں گے اس میں غلطی کھائیں گے لازماً. اور اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصول فقہ کا فائدہ ثمرہ کیا ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ مجتہد کو غلطی سے بچانا. اس کا فائدہ جو بندہ اس علم کا ماہر بن جاتا ہے وہ اجتہاد اور استدلال کی غلطی سے بچ جاتا ہے. اجتہادی مسائل پر معتبر جامع کتاب اردو زبان میں کوئی ہے؟ اس کا نام اجتہادی مسائل پر جی سوال دیکھیں، اجتہاد اور فقہ اس کا کیا فرق ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حل ہو. اجتہاد کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، انتہائی کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں. انسان جب کسی بات کو سمجھنے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرے. امام راغب اصفہانی نے المفردات میں اجتہاد کے بارے میں یہ مثال دی ہے کہ کسی ہلکی چیز کو اٹھانے کی جو کوشش ہے اس کو اجتہاد نہیں کہتے. اجتہدت بحمل حجر، یہ جملہ غلط ہے. اجتہدت بحمل صخر، یہ جملہ درست ہے، چونکہ چٹان کو اٹھانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور فہم کا فرق یہ بیان کیا ہے کہ فہم کسی چیز کے سرسری مفاہیم کو کہتے ہیں اور فقہ جو ہے وہ کسی چیز کی گہرائی میں اتر کر، عام طور پر اردو میں لفظ بولتے ہیں غور و خوض کرنا. خاض یخوض خوضاً کا معنی غوطہ زن ہونا. جیسے عبداللہ محدث سوپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے بھی بیان کیا تھا کہ عبداللہ محدث سوپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے آراء جو ہیں وہ سمندر میں موتی نکالنے سے زیادہ گہری ہیں. تو جب آپ غوطہ زنی کر کے کتاب و سنت کے اندر چلے جائیں اور گہرائی میں جا کر اس سے استفادہ کریں تو یہ اجتہاد ہے. اچھا، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جو بھی کوشش اس درجے کی بروئے کار لائی جائے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اچھا، اور اس کا ثمرہ جو ہے یہ فقہ ہے. فقہ کا معنی ہے جب مجتہد کوشش کرتا ہے تو جو چیز نتیجے دن اسے حاصل ہوتی ہے یہ اس کی توقع ہے. تو فقہ جو ہے وہ اجتہاد کا نتیجہ ہے اور اجتہاد فقہ تک پہنچنے کے لیے عملی رستہ ہے جس سے گزر کے جہاں ہم فقہ تک پہنچتے ہیں. اس معنی میں فقہ ہو یا اجتہاد ہو یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں.
اصول فقہ کو اصول اجتہاد بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ کا سوال یہ بنا کہ اجتہادی مسائل پر سب سے معتبر کتاب بتائیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ فقہی مسائل پر معتبر کتابیں کون سی ہیں؟ فقہ میں جو مسائل پہلے پیش آ گئے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے اسلاف ائمہ فقہا ان کی کتابیں ساری ہمارے سامنے ہیں۔ فقہائے محدثین کی بھی بات کر رہا ہوں اور فقہائے اہل الرائے کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ ساری کتابوں سے آپ استفادہ کریں، یہ ساری ہمارے فقہ کی کتابیں ہیں۔ اور اگر نئے مسائل کی بات کریں تو اس وقت جو ہے نئے مسائل کے اوپر ماشاءاللہ بڑا کام جاری ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہ فیض صاحب آپ کو یہ جو مزاربت اور اس طرح معاشیات کے بارے میں کام کروا رہے ہیں، اس وقت جو دنیا بھر میں اکیڈمیز وجود میں آ چکی ہیں، ادارے بن چکے ہیں، جدید اجتہاد کے بارے میں بڑے ادارے کام کر رہے ہیں۔ جدید فقہی مسائل کے نام سے کئی کتابیں عربی میں اردو میں جو ہے وجود میں آ گئی ہیں۔ یہ نئے مسائل کے بارے میں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ کے بعد کوئی مجتہد مطلق آیا ہے تو اس کا نام بتا دیں۔ یہ مجتہد مطلق اور مجتہد مقید یہ اصل میں ساری تقسیم جو ہے یہ دور تقلید کی ہے۔ اجتہاد اجتہاد ہے، تقلید تقلید ہے۔ مقلدین نے تقلید کے 7 مراتب بیان کیے ہیں، اسی اعتبار سے اجتہاد کے بھی ان کے ہاں 7 مراتب ہیں۔ ان کے ہاں جو ہے صاحب مذہب جو ہے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اجتہاد کی بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ اب ان کے مطابق امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں، کوئی فروع میں مجتہد ہے، کوئی جو ہے وہ نیچے جا کے جو ہے مجتہد فی المذہب ہے۔ ان کے ہاں مختلف قسمیں ہیں، کتابوں میں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارے ہاں 2 ہی باتیں ہیں، یا اجتہاد ہے یا تقلید ہے۔ اجتہاد اجتہاد ہوتا ہے، مطلق اور مقید کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کتاب و سنت سے استفادہ کریں اور علم استدلال کے مسلمہ قواعد کی روشنی میں آپ یہ استفادہ کریں اور کتاب و سنت سے آپ پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کریں تو یہ اجتہاد ہے۔ اور یہ اجتہاد جو ہے مقلدین بھی کر رہے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں صرف، لیکن وہ اس کو اجتہاد فی المذہب قرار دیتے ہیں کہ ہم اصل میں محدود دائرے میں اجتہاد کرتے وہ بھی اجتہاد ہیں۔ اہل حدیث جو ہیں وہ پوری آزادی کے ساتھ اجتہاد کے قائل ہیں۔ اب مجتہد مطلق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مجتہد مقید کیا ہوتا ہے، یہ ہماری تقسیم ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں 3 طلاق ایک وقت میں دی جانے کو 3 طلاق کو ایک شمار کیا گیا، تو صحابہ نے ان کی بات کو تسلیم کیا، تو کیا یہ بات تکلیف کہلائے گی؟ نہیں، صحابہ اکرام کی جو آراء ہیں وہ باقاعدہ علم کی بنیاد پر ان کے ہاں جو ہے وہ اتفاق اختلاف ہوا کرتا تھا۔ صحابہ مقلد نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ اختلاف بھی رہا ہے بعض صحابہ کو، لیکن یہ رائے جو ہے من حیث المجموع چلی ہے۔ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، ویسے آپ کو ذکر کروں یہ تقریباً 38 کے قریب واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے اجتہادات شمار ہوتے ہیں جنہیں غلام احمد پرویز نے اولیات عمر کے نام سے بیان کیے ہیں۔ اور ابھی میں کچھ دیر پہلے آپ کو بیان کر رہا تھا کہ اجتہاد کا معنی جدید نقطہ نظر یہ ہے کہ کتاب و سنت کے احکامات جو ہیں وہ جامع اور کامل نہیں ہیں، اور ختم نبوت کا معنی یہ کیا گیا ہے، یہ اقبال نے واضح طور پر لکھا ہے ختم نبوت کا معنی، اور اس مفہوم کو لے کے بعد میں کئی لوگ بیان کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسحاق احمد مرحوم کی کتاب تھی ختم نبوت کے 2 مفاہیم، یہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ تو ان کے ہاں اجتہاد یہ ہے کہ اب انسانی عقل اس قدر جو ہے وہ کامل ہو چکی ہے، اس کو اب وحی کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، سب موٹے موٹے اصول قرآن و سنت سے لے رہے ہیں، اور باقی جو کام انسان اپنی عقل سے کرے گا یہ اجتہاد ہے۔ تو میں یہ ذکر آپ سے کر رہا تھا کہ اجتہاد کے نام پر ہمارا سوال کیا تھا جی، ذرا دوبارہ بتائیے، یہ جس پر ہماری بات اس کا یہ جس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ یہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہاں جی، اولیات عمر کی بات آئی تھی، تو اولیات عمر غلام احمد پرویز نے حضرت عمر کے وہ اجتہادات جو بظاہر کتاب و سنت کے مخالف محسوس ہوتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ بطور حاکم کے انہیں جاری کیا ہے۔ پرویز کا خاص نقطہ نظر ہے، وہ حاکم کو تشریعی اختیارات دیتا ہے، اور اس کے ہاں جو ہے حاکم کسی بھی شرعی حکم کو بدل کے نیا حکم جاری کر سکتا ہے۔ اس کے ہاں مرکز ملت کا ایک نظریہ ہے، آپ غلام پرویز کے نظریات کا پورا مطالعہ کرنا چاہیں تو میرے نانا محترم مولانا عبد الرحمن کیلانی کی جو آئینہ پرویزیت اس کو پڑھیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا مرکز ملت کا نظریہ کیا ہے۔ تو غلام پرویز کہتا ہے کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم شریعت ختم کر کے یہ 38 نئے واقعات جو ہیں بیان کیے ہیں۔ ایک کتاب آپ کو صرف اس وقت بیان کر دیتا ہوں چونکہ ہم ان واقعات پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، مولانا مجیب اللہ ندوی ان کی بڑی زبردست کتاب ہے تبدیلی حالات میں تبدیلی شریعت کا مسئلہ۔ یہ کتاب جو ہے دیال سنگھ لائبریری اس نے شائع کی ہے، بہترین کتاب ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام وہ واقعات جس کو غلام احمد پرویز نے نئی شریعت کے نام پر پیش کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اصل میں اصول اجتہاد اور تصور اجتہاد کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبقری شخصیت اور ان کی انتہائی گہرا فہم ہونے کی وجہ سے ہی ان کے اجتہادات تھے، اور یہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ایک مثال لے کے اس کا جو ہے تجزیہ کیا ہے۔ اسی طرح ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب کا، ان کا ایم فل کا مقالہ ہے اسی موضوع پر، تبدیلی حالات میں کیا اجتہاد شریعت کی تبدیلی کا نام ہے۔ وہ جو حکم ہے نا
تتغیر الاحکام بتغیر زمان والمکان، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ اصل میں فقہی رائے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ جب ظروف بدل جاتے ہیں تو فقہی رائے بھی بدلتی جاتی ہے۔ آپ یہ کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ جی اگلا سوال کیجیے۔ جی ایک سوال ہے کہ کیا نواب صدیق حسن خان اور وحید الزمان دونوں اہل حدیث تھے؟ فکری اہل حدیث تھے، سادہ جواب دیں، فکری اہل حدیث تھے۔ ویسے تو یہ سوال اگر آپ پیدا کر لیں سید عزیز ہیں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ تب بھی جامع ہو جائے گا۔ بات یہ ہمارے بزرگ سارے اہل حدیث تھے، اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اہل حدیث ہیں تو یہ لوگ ان سے زیادہ اہل حدیث ہیں۔ کچھ مسائل میں اگر جزیات میں وہ ان کے موقف کے حامی ہیں تو اس سے کہاں سے لازم آتا ہے کہ وہ مقلد تھے اور باقاعدہ اہل حدیث نہیں تھے؟ ہم نے اس میں یہ جو کچھ مسائل کو طے کر لیا نا کہ اب جو بندہ ان مسائل کا قائل نہ ہو اب اہل حدیث نہیں رہتا۔ سب سے بڑی الجھن ہمیں پیدا ہو جائے گی کہ اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں عرب میں اور بر صغیر کے، ان کی جو جزئی مسائل کے اندر آراء کا فرق ہے تو آپ کیا کریں گے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے آئیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین کو لے آئیں، ہمارے امتیازی مسائل میں ہر ایک کا کہیں نہ کہیں فرق موجود ہے، تھوڑا بڑا کدھر تھوڑا ہے کہیں زیادہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آزادی فکر کا انسان قائل ہو، کتاب و سنت کی بالادستی کے قائل ہو، اور علم استدلال کے بارے میں جو منہج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا انسان قائل ہو، تو اس کی جزوی رائے کسی مسئلے میں اگر مختلف بھی ہو جائے تو وہ اہل حدیث ہی رہتا ہے۔